اب عمران خان صاحب کے حوالے سے تو بات ہو گئی، لیکن شہباز شریف صاحب بھی تھوڑی مشکل میں آتے دکھائی دے رہے ہیں. جیسے کل آپ نے کہا کہ بلائیں ان کو توہین عدالت میں، ایک اور وزیر اعظم کو نکالیں. پتہ نہیں آگے چل کے یہ بات وہاں تک پہنچتی ہے یا نہیں، لیکن وزیر اعظم کے خلاف جو توہین عدالت کی ایک درخواست کل ہی آ گئی تھی، اچھا اس پر قابل سماعت ہونے سے متعلق جواب طلب کر لیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے. یہ جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے آپ کو معاملہ کہیں؟ نو ویئر. نو. میں تو چاہ رہا تھا کہ جائے کہیں. میری تو خواہش تھی کہ جج صاحب اسلام آباد میں عطر صاحب ان کو بلائیں اور شہباز صاحب کو کال اپ کریں، ڈاک میں کھڑا کریں. اچھی بات ہوتی کہ سامنے آ جاتے، مزہ آتا. بڑی زبردست اس کی سیریمنی ہوتی کہ شہباز صاحب کھڑے ہیں اپنے سفاری سوٹ کے اندر اور من اللہ صاحب ان سے پوچھ رہے ہیں اچھا جی تسی سانو کالی بیڑا ہے کون ہے دسو تو صحیح کون ہے کالی بیڑ. یا تو پھر شہباز صاحب سوری کر کے نکلتے وہاں سے کہ میں تہاڈی گل تے کیتی کوئی، میں تو جڑے چلے گئے نے انہوں دی گل کیتی. تے وہ کہے گا اگوں پھر وہ جواب آنا سا کہ نہیں پرائم منسٹر صاحب آپ نے کالی بیڑے ہیں، آپ نے کہا جو عمران کو ریلیف دینا چاہتے ہیں، دے رہے ہیں اور دینا چاہتے ہیں. وہ تو آج کل کے ججز کی بات کر جی آج کل کے ججز کی بات. پھر وہاں بڑا مزہ آتا ہے یہ باتیں سننے میں. پھر ہوتا کیا، ٹھیک ہے نا. ہاں تو پتہ چلتا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، جوڈیشری اسٹرانگ ہے یا پرائم منسٹر اسٹرانگ ہے، پتہ لگتا نا، مزہ آتا. اچھا لیکن مگر وہ ہوا نہیں. ہوا یہ کہ کسی نے پٹیشن لاہور میں کر دی اور وہ جسٹس صاحب نے کہا جی بلاؤ اٹارنی جنرل نو تو پوچھو کہ کیا گل ہوئی. تو اس میں پھر جو جہاں میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بات جائے گی کہیں نہیں، تو آگے سے جواب یہ ملا کہ نہیں جی نہیں وہ تو انہوں نے وہیں پہ بیان دے دیا تھا. طاہر صاحب نے میرا خیال ہے یا منصور نے، اٹارنی جنرل نے کہا یہ سابقہ کہ جی جس کے وہ بارے تو میں پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں. تو اس کے بعد بات آگے نہیں بڑھی. تو ادھر سے پھر جج صاحب نے یہ کہا کہ اچھا یہ بات ہوئی تھی تو اس کا ذرا وہ جو باتیں ہوئی تھی ٹرانسکرپٹ اس کی بھیج دیں. اس کا یہ مطلب میں یہ لے رہا ہوں کہ وہ جب ٹرانسکرپٹ آ جائے گی کہ وہاں منصور صاحب نے جو اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے کہا جی پرانی بات ہے، تو وہ میرا خیال ہے یہ اسی پرانی بات پہ معاملہ ختم ہو جائے گا. اچھا ہاں پھر اس کو آگے نہیں بڑھایا جائے. اچھا ویسے کہا تو انہوں نے تھوڑا اس سے برعکس ہے، اسی لیے تو میں نے کل کہا تھا کہ ہن ترو انہوں نے یہ توہین ہو گئی ہے ترو. مگر وہ جڑا جس طریقے سے تریا گیا ہے اس سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ بات کہیں نہیں جائے گی. کیوں نہیں جائے گی؟ بتائیں آپ ہی بتائیں. جیسے کل آپ نے بتایا کہ شہباز شریف صاحب نے یہ بات کی کیوں ہوگی، ہم تو سمجھ رہے تھے کسی اور کانٹیکس میں، آپ نے کوئی اور کانٹیکس بتایا. نہیں دیکھیے اب اس وقت تجزیہ یہ ہے کہ جج حضرات میرا نہیں اسٹیبلشمنٹ کا، پھر لوگ کہتے ہیں سیٹھی ہے کہہ رہے او بھائی میں اپنی گل نہیں کر رہا، میں تو دستا پیا سوچ کی ہے کدھر اتھے کی سوچاں نے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ مجھے وہ سوچ پسند ہے یا مجھے سوچ پسند نہیں ہے. میرا جواب ایز اے اینالسٹ اس کے بتانا ہو کیا رہا ہے، سوچ کیا ہے، کس کوارٹر میں. یہ نہیں کہ مجھے وہ پسند ہے سوچ یا مجھے پسند نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا. وہ جب وقت آتا ہے تو پھر وہ ادھر بھی بات ہوتی ہے، مگر میں نے یہ ابھی تک ایسی بات نہیں کی. بات کیا ہو رہی ہے کہ شہباز صاحب نے جو باتیں کہی ہیں وہ ایسے نہیں کہ جی غصے میں کہہ گئے ہیں کالی بیڑے. اگر کہہ گئے ہوتے نا غصے میں تو ایک دم بولنے کے بعد ان کو احساس ہوتا تو پھر تھوڑا سا کور کرنے کی کوشش کرتے. انہوں نے بالکل کوئی کور کرنے کی کوشش نہیں کی. اس سے میں 2 کنکلوژنز ڈرا کرتا ہوں. میں اس لیے کنکلوژنز ڈرا کرتا ہوں کیونکہ میں رہا ہوں گورنمنٹ کے اندر، میں کابینہ کے اندر رہا ہوں، فیڈرل بھی اور پروونشل بھی. مجھے پتہ ہے باتیں کیسے ہوتی ہیں، سازشیں کیسے بنتی ہیں، کون کہاں سے پریشر آتا ہے، کیا یہ بات کیوں کی جاتی ہے. اس کی ایکسپیرینس کے بیسس کے اوپر میں یہ اب تجزیہ کر رہا ہوں کہ شہباز صاحب کے اوپر کافی پریشر ہے فرام یا ہوگا. اور تسی سانو گالاں پیندیاں پیاں نے، تسی چپ ہو. ساڈا کاکڑ تے نہ بولدا سی ساڈے حق وچ. ساڈا کاکڑ وہ منڈا چنگا سی، اسی NDC چ ਉਹਨੂੰ ٹرین کیتا سی تے تسی نہیں سمجھے. ذرا تسی بھی تے کھڑے ہو کے کھڑکاؤ نا تھوڑا جہا. سارا بوجھ ساڈے تے آ رہا ہے، اسی تے بول نہیں سکتے. ساڈے کول تو صرف ایک ISP آ رہی ہے، وہ بھی جدوں بولدا ہے بیچارہ تے وہ بھی شروع ہو جاندے نے خلاف. تے نالے پھر اسی زیادہ بھی نہیں چاہتے نا کہ سامنے آئیے. شہباز صاحب کے اوپر بھی پریشر ہے کہ آپ بھی تو کچھ کرے نا. تو میرا خیال ہے شہباز صاحب نے سوچا کہ میں بھی پہ جاؤں ہلکی پھلکی کالی بیڑا. اور اتنی بات ہوتی نا کالی بیڑے ہیں تو بات اتنی آگے نہیں جانی تھی.
وہ کہہ دیا نا کہ عمران کو ریلیف دے رہے ہیں آپ, جی وہ لنک ہو گیا. سمجھ نہیں آ رہی انہیں کالی بیڑ اس لیے بیکاز آپ لوگ ریلیف دے رہے ہیں اور ریلیف دینی نہیں چاہیے, وہ کیسز ہمارے تکڑے ہیں. آپ لوگ جب ہماری باری تھی تو آپ ہمارے نواز شریف کیسز کو تو آپ نے نکال جو دیا. ویک کیسز تھے تکڑے کر کے اڑا دیا. اب ایک اسٹرانگ کیسز ہے ان کو ویک کر کے اس کو بیلے دی جا رہے ہیں آپ. ٹھیک, تو لنک تھی. اسی لیے میں نے کل کہا تھا بلاؤ نا ذرا شہباز صاحب نے. اچھا, اب ادھر سے پھر لوگوں نے یہ سوچا کہ سازش ہے, یہ جان کے کہا ہے, جان کے تو کہا ہے, مگر سازش یہ نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب کی چھٹی کرائی جائے اور نواز شریف صاحب کو لایا جائے. یہ سازش نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں نے اس کو نہ کر دی تھی اس سازش کہ یہ اور پریشر ہے. یہ پریشر نہیں ہے کہ نواز شریف کو لایا جائے, پریشر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ تسی بھی بولو نا. اور میں بھی آپ کو بتاؤں جو آگے جو باتیں چل رہی ہیں کہ کیبنٹ میں تبدیلی آنی ہے, کوئی ری شفل ہونا ہے, یہ ہے وہ, اس میں کاکڑ صاحب کو واپس کابینہ میں لانے کی بھی ایک پیشکش ہے. اور یہ پروگرام میں پہلے کہہ بھی چکے ہیں کہ پریشر پہلے سے تھا, تو ابھی بھی کیونکہ ان کو دینا تھا کچھ ایز اے ریوارڈ, ایڈجسٹ کرنا تھا. جیسے محسن نقوی صاحب ایڈجسٹ ہوئے ہیں, کاکڑ صاحب کو بھی کرنا. اب میرا خیال ہے جو چل رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب ڈبل جگہ تے ایڈجسٹ ہو گئے نے, تو کاکڑ صاحب کدھر بھی نہیں ہوئے. تو یا تے کاکڑ صاحب نے ایڈجسٹ کرو تو یا پھر دیکھی جائے گی کہ محسن صاحب نے کی کرنا ہے. محسن صاحب از اے گریٹ فیوریٹ آف دی چیف اینڈ ہیز ڈن اے گڈ جاب فار ہم. تو مہدی حسن نے بہت پیارا گایا, اب تک دل خوش فہم کو ہیں تجھ سے امیدیں, یا آخری شمع بھی بجھانے کے لیے آپ پتہ ہے امیدیں کس سے تھی پاکستان تحریک انصاف کو؟ امریکن پریزیڈنٹ ایکس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے. ابھی تو نہیں ہے وہ پریزیڈنٹ, لیکن مشاہد حسین سید صاحب ہوں یا لطیف کھوسہ صاحب ہوں, وہ کہہ رہے تھے کہ نومبر میں وہ آئیں گے اور وہ ایک فون کریں گے اور پھر جیل سے باہر آ جائیں گے عمران خان صاحب. وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو خود جیل جانے کی تیاری کر رہے ہیں, اور یہ کہ ان کو ایک فیلنی کچھ ان کے اوپر کاؤنٹس لگی ہیں, 34 الزامات ہیں ان کے اوپر جن کا سامنا انہوں نے کیا, اور وہ سارے ہی درست ثابت ہو گئے, اور اس پہ انہیں جج جو ہیں وہ مجرم قرار دے چکے ہیں. اور یہ پہلی بار ہے کہ تاریخ میں کہ کسی سابق صدر کو, امریکی صدر کو مجرم قرار دیا گیا ہے. اب آپ سے ہم نے یہ جاننا ہے کہ وہ اب بھی صدارتی انتخاب لڑ سکتے ہیں, لیکن اس سزا کا کیا اثر ہوگا صدارتی مہم پر یا ان کے صدر بننے؟ دیکھیے, یہ سزا کی پہلے نوعیت تو پہچاننی چاہیے نا کیا ہے, پھر اس کا اثر کیا ہوگا. ایسے ہی ہے نا. اب بات آپ نے کہی کہ جی ان کے اوپر ایکچولی 4 کیسز ہیں جی, جن میں سے یہ پہلا کیس ہے, 3 ابھی رہتے ہیں. مگر وہ 3 کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان 3 میں سے ایک سیریز کے اندر وہ اٹیک ہوئی تھی کانگریس کے اوپر اور فلوریڈا کے اندر, اور باقی 2 چھوٹے کیسز ہیں. مگر تینوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نومبر سے پہلے کوئی چانس نہیں ہے کہ ان کی سماعت ہوگی یا کہ اس کے اوپر کچھ ہوگا. تو وہ 3 کو تو ابھی آپ اگنور کر دیں. جی, رہا یہ والا کیس, یہ کیس میں سزا ابھی نہیں سنائی, سزا 11 جولائی کو سنائی جائے گی. ایسے ہی ہے. اور وہ چند دن اس سے کے بعد پھر وہ ان کی نامینیشن ہے ریپبلکن کے لیے, اس میں پریزیڈنٹ بن جائیں گے 4-5 دن بعد ان کی نامینیشن. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پہلے والا سوال یہ کہ اگر سزا ہوتی ہے تو کتنی ہوگی. دوسرا سوال یہ ہوگا کہ اس سزا جتنی بھی ہوگی اس کے بعد پھر بھی یہ نامینیٹ ہو سکتے ہیں یا پھر بھی پریزیڈنسی کے لیے رن کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اب لوگوں کا یہ کہنا ہے جو کہ ایکسپرٹس ہیں آن دس کہ یہ مائنر کیسز ہیں, یہ مطلب ہے کہ کیٹیگریز ہوتی ہے نا سیریسنس آف کرائم, تو یہ ڈی یا ای میں مطلب ہے کہ 5ویں نمبر پہ. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی لمبی چوڑی سزا ہوگی. میکسیمم سزا جو ہے وہ 4 سال کی ہو سکتی ہے, مگر جو لوگ وہاں اس کو مانیٹر کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی لمبی چوڑی سزا نہیں ہوگی. اگر ہوگی بھی تو اپیل میں ختم ہو جائے گی. تو اس لیے اس کی اہمیت جو ہے ان ٹرمز آف کہ یہ کیا پریزیڈنسی کے لیے رن کریں گے یا نہیں کریں گے, یا کوئی لمبی چوڑی جیل کاٹیں گے, اور ایسی بات نہیں ہونی. تو پہلی بات یہ ہے. نمبر 2, کیا اس کا اثر الیکشن کیمپین کے اوپر, پہلے نامینیشن کے اوپر, اس کے بعد الیکشن کیمپین کے اوپر کیا ہوگا, نیگیٹو ہوگا یا نہیں ہوگا. اس میں بھی 2 رائے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ 5-6 پرسنٹیج پوائنٹس مارجنل جو سوئنگ ووٹس ہوتے ہیں وہاں اثر پڑے گا اس کا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. میرا موقف ہے کوئی اثر نہیں پڑے گا. اور سمپتھی ووٹ ملے گا؟ سمپتھی ووٹ نہیں ملے گا. سمپتھی ووٹ ان کی اپنی ایک کنسٹیٹیوسی ہے, وہ جیسے خان صاحب کی کنسٹیٹیوسی ہے, کوئی سمپتھی نان سمپتھی جو مرضی کر لو, ووٹ ہوتے.
डोनाल्ड ट्रंप का भी वही खाता है कि इनके ऊपर जो मर्जी इल्ज़ाम लगाते रहे, इनका वोट जो है अपनी जगह पे वो भी ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, एक जैसे कल्ट होता है। यहाँ भी खान साहब का भी बिल्कुल वही केस है। तो इसलिए इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इन माय व्यू अच्छा ऑन द इलेक्शन। ओके 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 और जो रॉबर्ट कैनेडी जो कि खुद एक कांग्रेसमैन की इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, वो भी यही कहते हैं कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मगर और तबसरा जो तबसरे हो रहे हैं वो ये कहते हैं नहीं पड़ेगा थोड़ा पड़ेगा। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो बाइडन ने इसकी तरफ ज़्यादा इसको पुश नहीं कर रहा, वो उसका ये ख्याल है कि ज़्यादा मैंने पुश किया तो उल्टा ही ना असर पड़ जाए, असर इम्पैक्ट हो जाए। वो ये ना लगे ना कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग कि दिस इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। हाँ, बट दे आर ट्राइंग टू से कि नो इट इज़ नॉट पॉलिटिकली मोटिवेटेड, ये तो लॉ इज़ टेकिंग इट्स कोर्स। अच्छा, अब ये बिल्कुल वही केस है जो कि नवाज शरीफ और सुप्रीम कोर्ट का था कि खोसा साहब का, और ये कहना था कि लॉ इज़ टेकिंग इट्स कोर्स, या वो बेटे से तनख्वाह टेक्निकल पॉइंट के ऊपर उड़ा दिया। हाँ, ठीक है ना, ठीक। तो लॉ इज़ टेकिंग इट्स कोर्स, मगर सब लोग ये नूनवे लगे थे पॉलिटिकली मोटिवेटेड है जी। तो वहाँ भी यही सिचुएशन हुई हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, हाँ उसके सारे जो सपोर्टर्स हैं वो भी यही समझते हैं। वो कहते हैं ये लॉयर्स जो हैं, ये जो जजेस हैं, ये बेसिकली देर ऑल एंटी ट्रंप एंड दे आर सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेट्स, क्योंकि डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो बहुत से लोग जो, तुम्हें पता है जब एक नया अमेरिकन प्रेसिडेंट आता है तो कितनी तब्दीलियां होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर? कितनी? एनी आइडिया? नो नो, Guess आई हैव नॉट बीन देयर। अच्छा, नो, बट 50,000 से ज़्यादा नई अपॉइंटमेंट्स होती हैं इन ऑल ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट जो कि नया प्रेसिडेंट होके करता है। काइंड Did you know ऑफ that? फुल टाइम सर्जरी जी, वो एक नॉर्मल रूटीन है उनके लिए। हाँ, 50,000 से ज़्यादा ऑल अक्रॉस द फेडरल गवर्नमेंट। हाँ, इसीलिए इतना टाइम लेता है ना नया सदर आते भी, ओथ लेने तो में भी। इसलिए क्योंकि ये, और डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि ये बंदे जो लगाए हुए हैं सारे, बहुत सारे ये इन्होंने लगाए हैं, इनके ज़माने में ये लगे हैं, इन ओहदों पे हैं। मगर जो जूरी होती है वो सिलेक्ट होती है, बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट न्यूट्रल प्रोसीजर होता है जूरी को सिलेक्ट करने का। और यहाँ जूरी ने 34 इल्ज़ाम थे, जूरी ने सारे 34 के 34 जो हैं मोहर लगा दी कि सारे गिल्टी है, और सुनते रहे डोनाल्ड ट्रंप बेबसी के साथ। अच्छा, अब मैं समझता हूँ इट्स बिग थिंग, किसी में भी एक्विटल नहीं हुई, सब पे गिल्टी 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 गिल्टी। तो एक तरफ ये है, दूसरी तरफ उसके सपोर्टर्स हैं, और सो मेरा ख्याल है दिस ट्रायल विल नॉट गो एनीवेयर। अच्छा, वो कहता है कि मैं आऊँगा, ये साजिश थी मेरे खिलाफ, मैं आऊँगा, मैं ये डीप स्टेट को सीधा करूँगा, मैं ये जो जंगें लड़ रहे हैं हम बाहर में, उनको भी सीधा करूँगा, हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, एंड सो ऑन एंड सो। वो पै गया उत्थे दी ISI ਨੂੰ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ। तो there is a lot in common। लेकिन एक बहस जो वहाँ चल रही है सिरसा, मुझे उस पर भी आपका मौक़िफ़ चाहिए होगा कि ये फेलनी कन्विक्शन जो है ये इराक या अफगानिस्तान वॉर के ऊपर नहीं हुई किसी के, ना ही CIA के जो कू हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में उन पे नहीं हुई। वो फेलनीज नहीं थे ना, देन फेलनी कुछ और चीज़ होती है। हाँ, फेलनीज नॉट, उनके ऊपर फेलनीज नहीं थी वो तो दे वर वेरी बिग कंस्पिरेसीज थी बाय द डीप स्टेट। तो वही डीप स्टेट पे वो वहाँ के जो हामी हैं इनके, वो आप 100 किताबें लिखी गई हैं। अच्छा, लिखी गई है ना, लिखी गई है, सब में यही इल्ज़ाम है कि डीप स्टेट के डोनाल्ड ट्रंप और इन सब ने मैनिपुलेट किया, मगर केस नहीं बनता। अच्छा, बिकॉज केस इसलिए नहीं बनता कि जो कुछ उन्होंने किया कोट अन कोट एज अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश एंड कंपनी, दे वर्कड हैंड इन हैंड विद कांग्रेस। तो वो तो कानून के जो देने वाले थे उन्होंने किया है, और उनके पास सारी बैकिंग है, सारा कुछ है। ठीक है, तो इसलिए उनके ऊपर कोई ट्रायल नहीं हो सकती। ठीक है, कोई ट्रायल नहीं हो सकती। ये हामी उनके मौक़िफ़ चला रहे हैं कि इस बड़े बड़े मामलात को छोड़ के इस मामले के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप को आप सज़ा सुना रहे हैं और मुजरिम करार दे रहे हैं, और कैंपेन भी बतौर मुजरिम चलाएंगे। हाँ, नहीं, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बेसिकली इज़ एंटी द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एंड इज़ एंटी द डीप स्टेट। डीप स्टेट जो है अमेरिका की बड़ी वो डेमोक्रेटिक किस्म की डीप स्टेट है, मगर है वो डीप स्टेट, रियलिस्ट डीप स्टेट है कि वो अमेरिका के डिफेंस के लिए दे विल गो टू एनी लेंथ, कोट अन कोट। और अगर ऐसा कोई शख्स जो उन्हें चैलेंज कर रहा हो उसका दोबारा आने के चांसेस? नहीं, वहाँ वो फिर भी वो देखे ना, आप कैनेडी मारा गया ना,
وہاں بھی الزام یہ ہے کہ ڈیپ اسٹیٹ نے مارا جان کینیڈی کو. پتہ ہے آپ کو یہ ہاں کہ وہ بھی ایک بکس سازش میں تھی, تو یہی بیکاز جان کینیڈی کو بھی وہ پسند نہیں کرتے تھے. تو اس لیے American presidents always are always under the cloud of the deep state in America.